ویمپائر لو بائی بارو لینا ایک امریکی لڑکی تھی اور بہت سی امریکیوں کی طرح اس کا باپ کون تھا اس کا کوئی پتہ نہ چل سکا۔ ماں بھی پچھلے ہفتے موت کے گلے لگ گئی تھی، جس کے بعد وہ اکیلی اپنی زندگی کی گاڑی کھینچنے پر مجبور تھی۔ امریکہ میں رہتے ہوئے اس کے پاس نہ کوئی ٹھکانہ تھا نہ سہارا، اس لیے وہ کبھی کسی دوست کے گھر اور کبھی بار میں موجود کمرے میں رات گزارتی تھی۔ بار میں ہی وہ نوکری بھی کرتی تھی تاکہ گزارا ہو سکے، لیکن کچھ دنوں سے بار کے کمرے بک ہونے لگے تھے، جس سے اس کے لیے رہنے کی جگہ اور مشکل ہو گئی تھی۔ وہ بڑی سخت پریشانی میں تھی۔ تبھی بار کی ایک دوست نے صلاح دی کہ شہر سے کچھ دور ایک ویران سی کوٹھی ہے جہاں سالوں سے کوئی نہیں رہتا، اگر وہ چاہے تو وہاں جا سکتی ہے۔ لینا نے پہلے منع کیا مگر امید کے ساتھ ہاں کر لی، اور اس کی دوست صوفیہ اسے وہاں چھوڑ گئی۔ بتایا کہ اس کے مالک کئی سال پہلے کینیڈا چلے گئے ہیں اور تب سے یہ سنسان پڑا ہے، جب تک چاہے یہاں رہ سکتی ہو۔ لینا خوش ہو کر اندر گھسی تو حیران رہ گئی کہ اتنے سال بعد بھی کوٹھی صاف ستھری اور سنبھالی ہوئی تھی کہ نظارہ اس کے دل کو بہت بھا گیا۔ وہ اپنے ساتھ بیئر اور وسکی کی بوتلیں بھی لے آئی تھی تاکہ وقت اچھا گزرے۔ کوٹھی میں بجلی کا بندوبست بھی موجود تھا، جو اسے کسی جنت سے کم نہ لگا۔ اب وہ رات کو بار میں کام کرتی اور دن بھر یہاں آرام سے سوتی۔ ایک ہفتہ یوں ہی سکون سے گزر گیا اور وہ خود کو وہاں کے ماحول میں بہت سہج محسوس کرنے لگی۔ لیکن ایک رات اسے کمزوری محسوس ہوئی اور اس نے بار سے چھٹی لے لی۔ رات کے پہر جب وہ نیند کی گولی کھا کر گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی تو اچانک کسی کا ہاتھ اس کے بدن کے نرم حصوں پر چل رہا تھا۔ وہ ہاتھ شروع میں بڑی نرمی اور پیار سے اس کے جسم کے اتار چڑھاؤ پر ہلچل کر رہا تھا، مگر آہستہ آہستہ اس کی سختی بڑھنے لگی۔ جب چھوؤں کی تیزی میں اضافہ ہوا تو لینا کی آنکھ کھل گئی اور اس نے دیکھا کہ ایک کالے لباس میں کوئی شخص اس کے نرم حصوں پر جھکا ہوا مدہوشی کے عالم میں اپنی پکڑ جما رہا تھا۔ وہ اتنی ماہری اور سکون سے یہ سب کر رہا تھا کہ اسے پل بھر پہلے تک کوئی احساس نہ ہوا تھا۔ حیرانی کے مارے لینا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور وہ کچھ سمجھنے کی کوشش کرنے لگی کہ اسی بیچ وہ ہاتھ اور وہ پکڑ اور تیزی کے ساتھ اس کے جسم پر کاٹنے اور دبانے لگی۔ لینا نے تڑپ کر اسے دھکیلنے کی کوشش کی، لیکن وہ ایسے چپکا ہوا تھا جیسے کوئی چمگادڑ خون سے لپٹا ہو۔ وہ خون کی چیخیں نکالنے لگی، ہاتھ پیر مارنے لگی، مگر کالے چوگے میں وہ اجنبی اسے چھوڑنے پر تیار ہی نہ تھا۔ اس کی ہلچلیں ہر پل اور بے قابو اور پاگل پن کی تیزی لیے بڑھتی جا رہی تھیں۔ لینا نے ٹانگیں مار کر مخالفت کی، چیخ چیخ کر کہا کہ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، کیوں میری معصومیت برباد کر رہے ہو؟ مگر اس کے الفاظ بھی پہلے کی طرح بے اثر رہے اور وہ شخص اپنی لذت میں ڈوبا ہوا لگاتار اپنا کام جاری رکھے رہا۔ 1 گھنٹہ گزر گیا مگر نہ وہ تھکا نہ ہی اپنی تسلی کو پہنچا۔ لینا درد اور تکلیف کی تیزی سے چیختی چلاتی بلکتی بے ہوش ہو گئی، ہوش و حواس سے بیگانہ اور بے سدھ پڑی۔ وہ پل تھا۔ اس شخص نے اسے کپڑے پہنائے، اس کے جسم کو سنوارا اور پھر خاموشی سے کمروں کی اندھیری میں غائب ہو گیا۔ اگلی صبح جب لینا جاگی تو اس کی ٹانگوں میں تیز درد کی چبھنیں اٹھ رہی تھی، کمر گویا ہلنے سے انکار کر رہی تھی اور ذرا سی ہلچل پر وہ کراہ اٹھی۔ دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ آخر رات کو یہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ وہ عام امریکی لڑکیوں کی طرح ہرگز نہ تھی جو ون نائٹ سٹینڈ پر یقین رکھتی تھی۔ اس کے نزدیک محبت کا مطلب ہمیشہ کے لیے تھا، مگر گزشتہ رات کی دہشت نے اس کی ساری احتیاط اور اصول چور چور کر دیے تھے۔ اس کی معصومیت چھین لی گئی تھی۔ ٹانگوں کے نازک حصے سے نکلنے والا خون اب سوکھ چکا تھا۔ کافی دیر تک وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی، پھر بڑی مشکل سے اٹھی اور نہا کر خود کو کچھ ہلکا محسوس کیا۔
باہر جاکر ایک چائے کا کپ خریدا۔ گرم چائے کی گرماہٹ نے اس کے پیٹ، کمر اور ٹانگوں کی جلن کو کچھ دیر کے لیے راحت دی، مگر بے چینی کی بے چینی برقرار رہی۔ وہ سخت پریشان تھی، دماغ بار بار اسی خیال میں الجھ رہا تھا کہ آخر وہ شخص کون تھا جو اتنی وحشی پن کے ساتھ یہ سب کر کے چلا گیا۔ لینا اس کا پتہ لگانے کے لیے بے چین تھی۔ کافی دیر شہر میں ادھر ادھر گھومنے کے بعد وہ دوپہر کو پھر اس کوٹھی نما گھر لوٹ آئی، کیونکہ اس کے پاس اور کہیں جانے کو کوئی جگہ ہی نہ تھی۔ اندر آ کر اس نے ایک ایک کمرہ دیکھنا شروع کیا، مگر 2-3 کمرے ایسے تھے جو بند اور تالا لگے ہوئے تھے۔ لینا نے چاہ کر بھی انہیں کھول نہ سکی۔ تھک ہار کر وہ اپنے استعمال والے کمرے میں واپس آئی اور درد اور رات بھر کی تکلیف سے نڈھال ہو کر بستر پر گر گئی۔ پلوں میں ہی اس پر نیند حاوی آ گئی۔ رات کو پھر اچانک لینا کی آنکھ کسی اجنبی چھوئے سے کھلی تو وہ سن میں آ گئی۔ سامنے وہی لباس میں لپٹا ہوا نقاب پوش موجود تھا جو پچھلی رات اس پر قہر برپا کر چکا تھا۔ آج بھی آہستہ آہستہ اس کی قمیض اوپر کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لینا نے جھٹکے سے اپنی ٹانگ مار کر اسے پیچھے دھکیلا۔ وہ پل بھر کے لیے لڑکھڑایا، مگر پھر غصے سے لال پیلا ہو کر اس کی قمیض زور سے کھینچ ڈالی۔ کپڑا پھٹنے کی آواز نے لینا کے دل کو ہلا دیا۔ پل بھر پہلے اپنی کامیابی پر مسکرانے والی لینا اب ڈر کر رہ گئی تھی، کیونکہ اس کے تن پر صرف اندرونی کپڑے باقی تھے۔ وہ گھبراہٹ میں اپنے ہاتھوں سے جسم ڈھانپنے لگی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی وہ نقاب پوش اور قریب آ گیا۔ ایک ہاتھ سے اس کی آنکھوں کو ڈھانپ لیا اور دوسرے سے اسے سختی سے قابو کرتے ہوئے اس کے ہونٹوں کو تیزی سے اپنے لبوں کا غلام بنا لیا۔ لینا لگاتار چھٹکارا پانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کی پکڑ لوہے کی طرح سخت تھی اور اس کی ہلچلیں بڑھاتی ہی چلی جا رہی تھیں۔ وہ کل کی طرح ہی ہر نقش پر بے خوف ہو کر جھک رہا تھا۔ لینا کے آنسو نکل آئے تو وہ پل بھر کو رک گیا اور مدھم سی آواز میں بولا، چپ ہو جاؤ، کیوں روتی ہو؟ میں تو تمہیں پیار کر رہا ہوں۔ اس کے لہجے میں عجیب معصومیت تھی جس نے لینا کو کچھ پلوں کے لیے رونا بھلا دیا تھا۔ وہ اور بولا، کیا تمہیں میاں پیار کرنا اچھا نہیں لگا سویٹ ہارٹ؟ لینا غصے اور لاچاری سے چیخ پڑی، اسے تم پیار کہتے ہو؟ کسی کی مرضی کے بغیر اس کے جسم پر قبضہ کرنا، یہ سب تمہیں ٹھیک لگتا ہے؟ اتنی تیزی، اتنا جنون تم میرے اندر جگا چکے ہو، پھر بھی سوچتے ہو کہ یہ صحیح ہے؟ وہ شخص آہستہ سے گویا ہوا، جیسے الفاظ ادا کرنا اس کے لیے مشکل ہو۔ تو کیا یہ سب غلط ہے؟ مجھے تو بہت اچھا لگا تھا، تمہارا جسم، تمہاری سانسیں، تمہاری قربت۔ میں گھنٹوں اسے دیکھتا رہا۔ قد میں لمبا، سڈول جسم کا مالک، برف جیسی سفید رنگت اور ہاتھوں پر ابھی نیلی نسائیں اسے ایک پراسرار کشش دے رہی تھیں۔ وہ چاہ کر بھی اور جھگڑا مول نہ لے سکتی تھی۔ ڈرتے ہوئے آہستہ سے بولی، ہم بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ وہ دونوں بیٹھ کر آمنے سامنے بیٹھ گئے تو لینا نے سوال کیا، اب بتاؤ تم کون ہو اور میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ وہ گہری سانس لے کر بولا، میں ایک ویمپائر ہوں، میرا نام ایرک ہے۔ انسانوں کی دنیا میں کچھ وقت بتانے آیا ہوں، اور تمہارے ساتھ یہ سب میں نے اس لیے کیا کیونکہ تم مجھے اچھی لگی تھیں۔ اس گھر میں سالوں سے کوئی نہیں آیا، میں یہیں رہتا تھا۔ پھر ایک دن ایک لڑکا اور ایک لڑکی آئے یہاں، میں نے انہیں یہ سب کرتے دیکھا تو میرے اندر بھی وہ خواہش جاگی کہ یہ میں بھی کروں گا، اور جب تم آئیں تو میں خود پر قابو نہ رکھ سکا۔ لینا یہ سن کر دنگ رہ گئی، ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ تم ایک ویمپائر ہو مائی گاڈ، تم نے میرے ساتھ یہ سب کیا صرف اپنی تسلی کے لیے؟ ایرک نے فوراً نفی میں سر ہلایا، نہیں، صرف تسلی کے لیے نہیں، مجھے تم سچ میں اچھی لگتی ہو، اور میں جانتا ہوں کہ تم میرے بچے کی ماں بنو گی اور وہ بچہ مجھے دے دو۔ ایرک نے آہستہ سے مگر پختہ لہجے میں کہا، میں اسی لیے تمہارے ساتھ یہ کام کرتا رہا ہوں تاکہ تم حاملہ ہو جاؤ۔ مجھے اور 7 دن تک یہ سب کرنا ہے، چاہے تم اجازت دو یا نہ دو۔ لینا خوف اور غصے سے چیخ پڑی، تم پاگل ہو، میں کیوں تمہارا بچہ پیدا کروں گی جبکہ تم انسان بھی نہیں ہو؟ لیکن ایرک خاموشی سے اٹھا، جھک کر اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی چنبن دی اور پھر اس کے منہ پر پھونک ماری۔ پلوں میں اس پھونک کا اثر ہوا اور لینا کی زبان بند ہو گئی۔ وہ کچھ بول نہ سکی، بلکہ اس کی آنکھوں میں عجیب سا سکون اتر آیا، جیسے وہ محبت بھری نظروں سے صرف ایرک کو دیکھنے لگی ہو۔ ویمپائر ہونے کے ناطے ایرک کے پاس وہ طاقت تھی جس سے وہ کسی کو بھی اپنی گرفت میں لے سکتا تھا، اور اب لینا اس کے جادو میں جکڑی جا چکی تھی۔ وہ خود ہی اسے قریب بلا رہی تھی،
اپنے بازو اس کی گردن کے گرد لپٹے اس کے ہونٹوں کو چومنے لگی، جیسے وہ دل کی گہرائیوں سے ایرک سے محبت کرتی ہو۔ ایرک بھی اس جذبے میں بہہ گیا اور وہ دونوں ایک دوسرے میں کھو گئے۔ پل پل ان کا جوش اور تیز ہو گیا، جذبات کی تیزی نے انہیں اور قریب کر دیا۔ وقت کا احساس مٹ گیا۔ 1 گھنٹے سے زیادہ بیت گیا، مگر ایرک بدستور لینا کے جسم سے جڑا رہا۔ وہ ویمپائر تھا اور بنا تھکے گھنٹوں یہ سب کر سکتا تھا، مگر لینا ایک انسان تھی۔ اس کا نازک وجود اس قدر تیزی سہ نہ پایا، اس کا جسم تھکن سے چور ہو گیا، اس کی سانسیں ٹوٹ رہی تھیں اور اس کا وجود تکلیف سے کانپ رہا تھا۔ اس کی نازک جگہ سوج چکی تھی اور وہ درد سے بے حال ہو گئی تھی۔ اگلی صبح جب لینا نیند سے جاگی تو اسے کچھ یاد نہ تھا۔ ایرک اس کی یادداشت پہلے ہی مٹا چکا تھا۔ وہ اپنے آپ کو بالکل معصوم کے مطابق محسوس کر رہی تھی۔ جیسے ہی بیڈ سے اتری تو کمر میں تیز درد کی لہر دوڑ گئی اور نیچے جگہ گیلی سی محسوس ہوئی۔ آہستہ آہستہ قدم رکھتی وہ واش روم گئی اور بڑبڑائی، شاید مجھے پیریڈز آگے ہیں۔ اس نے واش روم میں جا کر سامان اٹھایا، کپڑے بدلے اور کمر سے ہلاتی ہوئی باہر نکلی۔ اس سے پہلے کبھی اسے ان دنوں میں ایسا درد نہیں ہوا تھا، مگر آج تکلیف کی تیزی بہت زیادہ تھی۔ وہ دن بھر بس موبائل میں لگی رہی۔ دوپہر ڈھل رہی تھی کہ اچانک مین گیٹ کے کھلنے کی آواز آئی۔ چونک کر اس نے دروازے کی طرف دیکھا تو ایک شخص اندر داخل ہوا۔ وہ اتنا خوبصورت تھا کہ پل بھر کو لینا سب کچھ بھول گئی، یہاں تک کہ یہ بھی کہ یہ اس کا اپنا گھر نہیں تھا۔ اس نے بے خیال اسے گھورنا شروع کر دیا، جیسے دنیا میں اس سے زیادہ خوبصورت کوئی نہ ہو۔ نوجوان نے گلا صاف کیا اور سنجیدہ لہجے میں بولا، آپ کون ہیں اور ہمارے گھر میں کیا کر رہی ہیں؟ اس کی آنکھوں میں اجنبیت جھلک رہی تھی۔ لینا گھبرا کر رکی، ہکلاتے ہوئے کہنے لگی، جی میں اور قریب آیا تو لینا آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگی۔ وہ نرم لہجے میں بولا، بتائیے تم یہاں کیا کر رہی ہو لٹل پرنسس؟ یہ سوال اتنا مشکل تو نہیں ہے بیبی۔ لینا نے جلدی جلدی ایک ہی سانس میں جواب دیا، میں یہاں صرف ایک کمرہ استعمال کر رہی ہوں، میرے پاس رہنے کے لیے اور کوئی جگہ نہیں ہے، مجھے صرف 1 ہفتہ ہوا ہے یہاں رہتے ہوئے۔ وہ شخص جو دراصل ایرک ہی تھا بناوٹی حیرت سے بولا، اوہ اچھا، تو کس کی اجازت سے یہاں رہ رہی ہو؟ کیا تم اکیلی ہو یا تمہارا کوئی بوائے فرینڈ بھی ہے ساتھ؟ لینا چونک کر بولی، نہیں، میرا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے۔ ایرک آہستہ سے مسکرایا اور آدھے مذاق کے لہجے میں کہا، اچھا تو میں بن جاتا ہوں تمہارا بوائے فرینڈ؟ لینا نے چونک کر پوچھا، کیا آپ نے کیا کہا؟ مجھے سنائی نہیں دیا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، کچھ نہیں، لیکن اگر تمہیں یہاں رہنا ہے تو کرایہ دینا ہوگا۔ لینا نے حیرت سے دہرایا، کرایہ؟ جی کرایہ تو دے سکتی ہوں، کتنا؟ ایرک نے آنکھوں میں شرارت لیے کہا، تم کتنا دے سکتی ہو؟ لینا نے فوراً جواب دیا، میرا خیال ہے $100، عام طور پر اتنا ہی ہوتا ہے نا؟ ایرک نے ٹھہاکا لگایا، بیبی تم کس دنیا میں رہتی ہو؟ یہ ایک محل ہے اور تم یہاں رہ رہی ہو؟ اگر تم کرایہ نہیں دے سکتی تمہیں ایک احسان کر سکتا ہوں۔ لینا نے ڈری ڈری آواز میں پوچھا، کیسا احسان؟ ایرک قریب آ کر مسکرایا، تمہارے پاس 3 آپشنز ہیں۔ نمبر 1، تم مجھے $500 کرایہ دو۔ نمبر 2، تم میرے ساتھ ایک 1 نائٹ اسٹینڈ کرو۔ اور نمبر 3، کچھ وقت کے لیے مجھ سے شادی کر لو۔ اور بیبی مجھے لگتا ہے تم نہ پہلا آپشن پورا کر سکتی ہو نہ دوسرا تمہارے مزاج کے مطابق ہے، اس لیے تیسرا ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ لینا ہکا بکا رہ گئی، اس کی شرائط سن کر سن میں آ گئی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ فوراً یہ گھر چھوڑ دے، مگر وہ جیسے اس کے دل کی بات پڑھ رہا تھا۔ نرم مگر پختہ لہجے میں ایرک نے کہا، یہ سوچنا بھی مت کہ تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ جس پر میرا دل آ جائے وہ پھر کسی اور کی نہیں رہتی۔ میں چاہوں تو تمہیں باندھ کر بھی یہاں رکھ سکتا ہوں، چاہے تمہاری رضا ہو یا نہ ہو۔ لینا کے لب کانپنے لگے، آنکھوں میں خوف تیرنے لگا۔ وہ منمنائی، مجھے سوچنے کے لیے وقت چاہیے۔ ایرک نے آہستہ سے مسکرا کر کہا، ہاں وقت ہے، لیکن آج شام تک تمہیں مجھے بتانا ہوگا۔ ہم کورٹ میرج کریں گے۔ وہ الجھن سی اپنے کمرے میں آئی اور جانے کیوں ایرک کی باتوں پر مسکرا رہی تھی۔ دیر تک سوچنے کے بعد اس نے یہی شرط طے کی کہ شادی تو ویسے بھی ایک دن کرنی ہے، تو کیوں نہ اس خوبصورت شخص سے کر لی جائے۔ یوں اسے رہنے کو گھر بھی مل جائے گا، کیونکہ اس کا اپنا کوئی تو گھر نہیں تھا جس کے پاس وہ جاتی۔ اس لیے اس نے ایرک سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا، حالانکہ اب تک وہ نہیں جانتی تھی کہ ایرک دراصل ایک ویمپائر ہے۔ شام کو ایرک اس کے کمرے میں آیا تو لینا ابھی ابھی نہا کے نکلی تھی۔
بال بھیگے ہوئے تھے، ہونٹوں پر ہلکی سی لپسٹک چمک رہی تھی اور وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ایرک بے خیال اس کے ہونٹوں پر جھکا اور ہلکا سا کنارے کے دانتوں سے کاٹ کر پیچھے ہوا تو لینا شرم سے لال ہو گئی۔ وہ نرم لہجے میں بولا، تو بیبی کیا فیصلہ کیا؟ شادی کرو گی مجھ سے یا ون نائٹ سٹینڈ؟ لینا نے فوراً کہا، میں تیار ہوں شادی کے لیے۔ ایرک خوش ہو کر بولا، اوہ دیٹس گریٹ، تو چلو میں تمہیں ایک پارلر لے چلتا ہوں، تیار ہونا؟ پھر ہم کورٹ میرج کریں گے، میں چاہتا ہوں یہ رات خوبصورت ہو۔ وہ اسے کمر سے تھامے باہر لایا، کار میں بٹھایا اور سفر شروع کیا۔ گاڑی میں ہلکا ہلکا موسیقی بج رہا تھا اور لینا شرم سے لال ہو رہی تھی۔ بیوٹی پارلر کے سامنے گاڑی رکی تو لینا حیران رہ گئی کیونکہ ایرک پہلے سے ہی بکنگ کرا چکا تھا اور ضروری کپڑے بھی گاڑی میں رکھ لایا تھا۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ شاید اسے پہلے ہی معلوم تھا کہ وہ ہاں کر دے گی، مگر پوچھنے کی ہمت نہ کر سکی۔ ایرک نے اسے اندر چھوڑا اور 2 گھنٹے بعد واپس آیا۔ لینا سفید ویڈنگ گاؤن میں کسی اپسرا جیسی لگ رہی تھی۔ ایرک اسے دیکھ کر دنگ رہ گیا، جبکہ خود وہ کالے ویڈنگ سوٹ میں کسی راجکمار جیسا لگ رہا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے اور پلوں میں ہی ایک دوسرے میں کھو گئے۔ لینا نے ہلکا سا گلا کھنکھارا تو ایرک چونک کر بولا، ہاں چلو ہم کورٹ چلتے ہیں۔ دونوں نے کورٹ میں شادی کی اور جب پادری نے کس کرنے کا کہا تو دونوں کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ ایرک جھک کر بولا، may I kiss you؟ لینا نے سر جھکا کر ہاں میں جواب دیا اور دونوں نے ایک دوسرے کے ہونٹوں کو چکھنے لگے۔ کچھ دیر بعد الگ ہوئے تو ایرک نے مسکرا کر شرارتی انداز میں کہا، باقی رات کو پوری پریکٹس کریں گے جانا۔ لینا کھل کھلا کر ہنس پڑی اور یوں دونوں پادری سے دعائیں لے کر اپنے گھر کے لیے روانہ ہو گئے۔ دونوں گھر پہنچے تو کھانا پہلے ہی آرڈر کیا جا چکا تھا۔ ہنستے مسکراتے اور شرارتوں کے ساتھ انہوں نے ڈنر کیا۔ رات ڈھلی تو لینا کپڑے بدلنے کے لیے کمرے میں چلی گئی، جبکہ ایرک نے کمرے کو خوبصورتی سے سجا رکھا تھا۔ وقت کم ہونے کے باوجود دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب آ چکے تھے جیسے سالوں سے ساتھ ہوں۔ ایرک اسے خاص انداز میں لاڈ کر رہا تھا اور لینا خوشی سے جھوم رہی تھی۔ وہ جب کالے رنگ کے گہرے گلے کی سلک نائٹی میں باہر آئی تو قیامت ڈال رہی تھی۔ ایرک بے تحاشا اس کے قریب گیا، کمر سے کھینچ کر اسے اپنے باہوں میں لیا، ہونٹوں کو محبت سے دیکھا اور جھپ کر اپنے جنون کا اظہار کرنے لگا۔ ہونٹوں کا جام پیتے ہی لینا مدہوش ہونے لگی اور ہاتھوں کی ہلچل بڑھ گئی۔ پل پل تیزی میں اضافہ ہوتا گیا۔ وہ اسے باہوں میں اٹھا کر بیڈ پر لٹاتا اس پر لیٹ گیا، محبت سے اس کی شرٹ اتار کر اس کے جسم کے نرم حصوں پر جھک کر اپنی تیزیاں لٹانے لگا۔ لینا کی سانسیں بہک رہی تھی اور ہاتھ آہستہ آہستہ نچلے حصے تک جا پہنچے، لیکن جیسے ہی ایرک نے اس کا پینٹ اتارا تو ایک دم اس کے ہاتھ رک گئے اور ہونٹوں کی ہلچل بھی تھم گئی۔ حیرت سے نیچے دیکھتے ہی وہ چلایا، تمہیں پیریڈز آئے ہوئے ہیں کیا؟ لینا نے ہاں میں جواب دیا۔ ایرک جھنجھلا اٹھا، تم نے پہلے بتایا کیوں نہیں؟ لینا نے نرمی سے کہا، میں نے ضروری نہیں سمجھا۔ ایرک نے مایوسی سے سر جھٹکا، ڈیم اٹ، شادی کی پہلی رات اور تم نے بتانا ضروری نہیں سمجھا؟ میں تمہیں دل سے چاہتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے تمہیں مکمل طور پر پالوں، لیکن یہ پھر پل بھر رک کر مسکرا دیا، چلو کوئی بات نہیں، پیار کرنے کے اور بھی کئی طریقے ہیں۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں اوپر اوپر سے پیار کروں اور میری تیزیاں تم پر اثر نہ کر سکے تو بھی میں مان جاؤں گا، لیکن جان تم میرے جسم کی گرماہٹ محسوس نہیں کرنا چاہتی؟ وہ اسے جذباتی کر رہا تھا اور لینا واقعی ہی جذباتی ہو رہی تھی۔ آہستہ سے بولی، سوری ایرک، کل سے ہی میرے پیٹ میں درد تھا، پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، لیکن اب تم بہت اچھے ہو۔ ایرک نے گہری سانس بھری، میں اچھا ہوں، لیکن صرف تمہارے لیے۔ آؤ آج ہم محبت کو ایک نئے انداز میں جئیں۔ لینا دھیرج سے بولی، مجھے واش روم جانا ہے۔ ایرک نے نرمی سے کہا، ٹھیک ہے بیبی، جاؤ میں انتظار کرتا ہوں۔ لینا واش روم گئی تو دیکھا کہ وہ پیریڈز نہیں تھے، بلکہ بس گندے پانی کے چند نشان تھے۔ اس نے فوراً اپنے انڈرگارمنٹ اتار کر ٹھنڈے پانی سے نہایا اور باہر نکلے۔ ایرک نے اشارے سے اسے قریب بلایا۔ کمرے میں ہلکا ہلکا موسیقی بج رہا تھا اور ماحول میں خوشبو پھیلنے لگی تھی۔ ذرا ذرا مہکتا ہے بہکتا ہے آج تو میرا تن بدن، میں پیاسے ہوں مجھے بھر لے تو اپنی باہوں میں۔ گانے کے یہ بول سنتے ہی لینا کے کانوں کی لوئیں سرخ ہونے لگیں۔
وہ آہستہ آہستہ چلتی ایرک کے پاس پہنچی اور خود کو اس کے حوالے کر دیا۔ ایرک بے تحاشا اس کے لبوں کو چومنے لگا، اس کے ہونٹ ابھاروں پر گول گول ہلچل کر رہے تھے اور لینا بہکنے لگی۔ دونوں کی گرم سانسیں ایک دوسرے پر بوجھ ڈال رہی تھیں۔ گردن پر بوسہ لیتے ہوئے ایرک نے اپنی محبت کا نشان بنایا تو لینا نے بند آنکھوں سے آہستہ سے کہا، لائٹ؟ ایرک نے جواب دیا، نہیں میری جان، میں تمہاری خوبصورتی کو دیکھنا چاہتا ہوں، یہ لائٹ بند نہیں ہوگی۔ پھر آہستہ آہستہ نائٹی بھی اتر گئی اور وہ دونوں بغیر کسی کپڑے کے ایک دوسرے کے پاس تھے۔ محبت، جنون اور تیزی بڑھتی جا رہی تھی۔ ایرک بے تحاشا ہو کر اپنا وجود لینا کے اندر منتقل کر چکا تھا۔ لینا کی چیخ نکلی جو ایرک کے لیے سکون کا باعث تھی۔ وہ اس سے پہلے بھی 2 بار اس کے قریب آ چکا تھا، مگر اس کا جنون اب بھی ویسا ہی تھا۔ اس کی رفتار پل پل تیز ہو رہی تھی، جیسے وہ مکمل تسلی چاہتا ہو۔ لینا کی آنکھیں اور ہلکا سا بجتا موسیقی سب کچھ خواب سا لگ رہا تھا۔ ایرک نے اس کی دونوں ٹانگیں اپنے کندھوں پر رکھ لیں اور بے پناہ رفتار کے ساتھ آگے بڑھا۔ لینا اب خود کو اس کے شکنجے سے آزاد کرانا چاہتی تھی، مگر یہ ممکن نہ تھا۔ ہونٹوں کی سسکیاں دبانے کے لیے وہ ہونٹوں کو جوڑے رہا تھا اور اپنی تیزیاں لٹاتا رہا۔ 1 گھنٹے سے زیادہ کا وقت بیت گیا۔ لینا درد سے تڑپ رہی تھی، لیکن ایرک کے جنون میں کوئی کمی نہ آئی۔ لینا کے ہاتھ پیر چل چل کر تھک گئے تھے، آنسو اس کے گال بھگو رہے تھے، لیکن ایرک بس کر رہا تھا۔ کم آن بیبی، بس تھوڑی دیر اور۔ وہ اس کی جان نکال رہا تھا، یہاں تک کہ لینا درد سے بے ہوش ہو گئی تو ایرک کو ہوش آیا کہ وہ اس نازک لڑکی کے ساتھ کیا کر بیٹھا ہے۔ چند جھٹکوں سے آزاد ہو کر وہ لینا کے اوپر ہی گر پڑا، خود بھی تیز تھکن محسوس کر رہا تھا۔ پھر سائیڈ پر ہو کے لینا کو کمبل میں لپیٹا، اسے پیار دیا اور آنکھیں موند کر سو گیا۔ لینا کی آنکھ کھلی تو سب سے پہلے اس نے دیکھا کہ ایرک اس کے ساتھ ہی تھا۔ اس کے سینے پر سر رکھے وہ معصومیت سے سو رہا تھا، لیکن جیسے ہی رات کی تیزیاں یاد آئیں تو اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ خوف سا گھیر گیا۔ یا اللہ، کیا واقعی مردوں میں اتنا جنون ہوتا ہے؟ وہ کانپتے دل کے ساتھ سوچ رہی تھی۔ اسے لگا جیسے شادی کر کے اس نے غلط فیصلہ کیا ہے۔ نیچے ہاتھ گیا تو درد نے آنکھوں میں آنسو لا دیے۔ اس کی سسکی نکلی ہی تھی۔ کیا ایرک جاگتے جاگتے مسکرایا اور کان کے قریب جھک کر نرم نشے میں کہا، گڈ مارننگ بیبی، آپ کب اٹھی ہو؟ لینا چونکی پر خود کو سنبھالتے مسکرائی، ابھی تھوڑی دیر پہلے، گڈ مارننگ۔ یہ ان کی شادی کی پہلی صبح تھی اور وہ چاہتی تھی کہ یہ دن کسی کڑواہٹ کے ساتھ ضائع نہ ہو۔ دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا اور مسکراتے بیڈ سے اترے۔ لینا نہانے چلی گئی، جبکہ پیچھے ایرک نے اپنی طاقتوں کا استعمال کر کے کمرہ پلوں میں صاف کر دیا اور ناشتہ بھی تیار کر لیا۔ جب لینا واپس آئی تو صاف ستھرا کمرہ اور خوشبو سے مہکتا ماحول دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ایرک ٹرے لیے اندر آیا تو وہ خوشی سے بول اٹھی، واہ، اتنی جلدی کیسے سب کر لیا؟ ایرک مسکرا کر بولا، یہ جلدی نہیں، تم نے بس دیر لگا دی تھی۔ وہ حیران ہوتی رہی مگر اس نے بات کو ہنسی میں ٹال دیا۔ دونوں ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگے۔ لینا نے اپنی زندگی کی باتیں کیں، ماں کی موت، اکیلا پن اور ایرک سے ملنے کا قصہ۔ پھر معصومیت سے بولی، اب تم بھی اپنے بارے میں کچھ بتاؤ ایرک۔ ایرک پل بھر خاموش رہا، پھر سنجیدہ لہجے میں بولا، اگر میں نے اپنے بارے میں بتایا تو شاید تم یقین نہ کر سکو۔ ایک شرط پر سب بتاؤں گا کہ تم مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤ گی۔ لینا نے اس کا ہاتھ تھام کر بھروسہ دیا، نہیں، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گی، تم بتاؤ۔ ایرک نے آہستہ سے کہا، میں ایک ویمپائر ہوں۔ لینا نے یہ سنا تو زور سے ہنس پڑی، ایرک پلیز، یہ مذاق اچھا نہیں۔ لیکن اگلے پل ایرک ایک جھپٹے میں اس کے قریب پہنچ گیا، آنکھوں میں غضب اور غصہ تھا۔ یہ مذاق نہیں ہے لینا، میں واقعی ویمپائر ہوں۔ شادی سے پہلے بھی 2 بار تمہیں اپنی چاہت کا شکار بنا چکا ہوں، مگر یادداشت مٹا دی تھی کیونکہ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا۔
یہ کہتے ہی اس نے اپنے نکیرے دانت باہر نکالے۔ لینا خوف سے کانپ اٹھی اور چیخنے لگی، لیکن اس سے پہلے کہ آواز نکلتی، ایرک نے اس کے ہونٹوں پر جھک کر کاٹ لیا۔ لینا کی سسکی نکل گئی۔ تم نے مجھ سے شادی کیوں کی جبکہ تم ایک ویمپائر ہو؟ تم نے میرے ساتھ رشتہ کیوں بنایا؟ وہ روتی آواز میں بولی، تو ایرک نے اسے باہوں میں جکڑتے ہوئے کہا، 2 وجہ تھیں۔ ایک یہ کہ تمہاری معصومیت اور وجود نے مجھے پاگل کر دیا تھا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، اور دوسری یہ کہ میں چاہتا تھا تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو، اسی لیے شادی کی تاکہ کوئی تمہیں مجھ سے نہ چھین سکے۔ 3 دنوں میں میں نے تمہیں اتنا پیار دیا ہے کہ تم اب میرے بچے کی ماں بننے والی ہو۔ وہ بچہ ہماری محبت کی نشانی ہوگا، ایک انسان اور ایک ویمپائر کے عشق کی پہچان۔ لینا کے آنسو بہتے رہے اور وہ اس کے ہر لفظ کو خوف اور محبت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ سنتی رہی۔ لینا حیران تھی کہ اسے کچھ یاد کیوں نہیں آ رہا۔ وہ اپنے آپ کو سمندر کی بے قابو لہروں میں پھنسا ہوا محسوس کر رہی تھی، اور سب سے زیادہ حیرت اسے اس بات پر تھی کہ وہ ایک ویمپائر کے بچے کی ماں بننے والی تھی، وہ بھی صرف 3 بار کے ملنے سے۔ لینا کے دل میں طرح طرح کے سوال اٹھ رہے تھے، مگر ایرک اس کے ہر خیال کو سن رہا تھا۔ بس اسے اپنی طاقتوں کے بارے میں بتانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ وہ اس کے قریب آ کر نرم لہجے میں بولا، اچھا فضول سوچنا بند کرو میری جان، ہم ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں اور یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ ہم جس بڑی کمیونٹی سے بھی تعلق رکھتے ہوں، ہم ایک دوسرے کو چاہتے رہیں گے۔ تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گی، چاہے خوشی سے یا پھر بغیر خوشی کے۔ تم سے شادی بھی اسی لیے کی ہے، ورنہ میں ایسے بھی اپنا بچہ پیدا کر سکتا تھا، مجھے کوئی مسئلہ نہ ہوتا، لیکن تم برا مانتی، اس لیے اب بیکار مت سوچو اور خوشی خوشی سے میرا ساتھ رہو۔ ایرک کی محبت اور تیزی نے ایک ہی دن میں لینا کے دل میں اپنی خاص جگہ بنا لی تھی، اور وہ بھی اس کی محبت کے رنگ میں رنگتی جا رہی تھی۔ پھر دونوں نے ایک معاہدہ کیا کہ وہ ہمیشہ اکٹھے رہیں گے، مگر ایرک کے سامنے کبھی ویمپائر نہیں بنے گا، نہ ہی اپنی طاقتوں کا استعمال کرے گا، اور نہ ہی حد سے زیادہ تیزی دکھائے گا، کیونکہ وہ انسان تھی اور اس میں اتنی برداشت نہیں تھی کہ ایرک کا جنون سہ پاتی۔ ایرک نے سب مان لیا، مگر محبت کے معاملے میں وہ اکثر خود پہ قابو نہ رکھ پاتا، اور یوں لینا اکثر اس کی تیزیوں کے بعد بے حال ہو جاتی۔ وقت کے ساتھ ساتھ لینا ایرک کے ساتھ ڈھلنے لگی اور اسے سچا عشق ہو گیا، یہاں تک کہ ایرک اس کا جنون بن چکا تھا، اور ایرک بھی اس سے بے حد محبت کرتا تھا۔ ان کی نوک جھونک، اکٹھے کھانا بنانا، باہر گھومنا اور ایک دوسرے میں ڈوب جانا، انہی پلوں میں 9 مہینے کب گزر گئے پتہ ہی نہ چلا۔ لینا کافی فعال تھی اور اس نے گھر پر ہی بچے کو جنم دینے کا فیصلہ کر رکھا تھا، اس لیے اپنی صحت کا خاص خیال رکھتی تھی۔ آخرکار وقت آیا تو ڈاکٹروں کی ایک ٹیم گھر آئی۔ ایک سفید کمرہ تیار کیا گیا جس میں پانی کا ٹب اور ضروری احتیاطیں موجود تھیں۔ ایرک اور لینا دونوں باہر ٹب میں بیٹھے تھے۔ لینا درد کے تیزی سے سرخ ہو رہی تھی، پل پل تکلیف بڑھتی جا رہی تھی، اور آخرکار برداشت کی حد پر جا کر اس نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ خوشی کی لہر دونوں کے دلوں کو چھو گئی۔ لینا کا بیٹا ایک عام انسان پیدا ہوا تھا، جبکہ ایرک اب بھی ایک ویمپائر تھا، اور لینا اپنی ذات میں ایک انسان، مگر دونوں کی محبت الگ اور انوکھی تھی۔ وہ تینوں ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی خوشی اپنی نئی زندگی